امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید بدبخت اس وقت شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ اس کے دربار میں قیدیوں کی شکل میں لائے جانے والے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں امام حسین علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ام رباب اور ان کی جوان سالہ بیٹی اور چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ بھی موجود تھی۔ یزید بدبخت کے ایک وزیر نے امام حسین علیہ السلام کی جوان سالہ صاحبزادی کو دیکھا اور یزید سے کہنے لگا، اے یزید، یہ لڑکی مجھے دے دو، میں اس کو اپنی لونڈی بنا کر۔ محترم دوستو، کربلا کا واقعہ ایک ایسا سانحہ ہے جو انسانی تاریخ میں خون کے ساتھ لکھا جاتا رہے گا، جس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں نے، ان کو نبی ماننے والوں نے ہی ان کے نواسے کو اور ان کے سارے خاندان کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کر دیا تھا اور ان کے سروں کو نیزوں پر سجا لیا تھا تاکہ اپنے سپہ سالاروں سے انعام و اکرام حاصل کر سکیں، اور ان کی شہزادیوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کر شہر شہر پھرایا گیا تھا۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ دفنا دیا، مگر سید زادوں کو اور صحابہ کربلا کے جسد مبارک بے گور و کفن کربلا کے تپتے ریگزاروں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یزیدی لشکر نے امام علی مقام اور ان کے شہداء کے سر آپس میں بانٹ لیے تھے اور اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو، خواتین کو اور بچوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر بدبخت کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر چکا تھا۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کی قربانیاں تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ مگر یہی نہیں، یزید بدبخت نے پاک عزت دار خواتین کی بے حرمتی بھی کروائی اور اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مردوں کو شہید کر کے ان کی پاک عزت دار خواتین کے خیموں کو لوٹ لیا جائے، یہاں تک کہ ان پاک عزت دار خواتین اہل بیت اطہار کے سروں کی چادروں تک کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا اور ان عزت دار خواتین کو بے پردہ اور بے آبرو کر کے میدان کربلا سے دمشق یزید کے پاس لایا گیا۔ تمام شہداء کرام کی قربانیوں کے بعد بچ جانے والے مردوں میں صرف امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام ہی زندہ بچے تھے، جو کہ واحد مرد تھے، اور روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کی وجہ سے اس قدر نڈھال اور نقاہت پذیر ہو چکے تھے کہ وہ اپنے بستر سے چند قدم بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور یہی نہیں بلکہ امام طبری رحمۃ اللہ کے مطابق جب بدبخت یزیدی فوجی خیموں کو لوٹنے کے لیے آئے تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان میں سے ایک فوجی نے کہا کہ یہ تو نہایت بیمار اور لاغر ہے اور بیماری کی وجہ سے پہلے ہی حالت نظام میں ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے میدان کربلا سے زندہ بچ جانے والے واحد مرد تھے، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں ہی یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا کے ریگستان سے قیدیوں کی شکل میں جلوس کی صورت میں دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس قافلے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ سیدہ ام رباب علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک جوان سالہ صاحبزادی بھی اس قافلے میں موجود تھی، اور اس کے علاوہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک کمسن صاحبزادی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام بھی اس مظلوم قافلے کا حصہ تھی۔ جب عمر بن سعد اور ملعون شمر ذی الجوشن کی سرکردگی میں امام علی مقام کے بچے ہوئے خاندان کے افراد کو قیدی بنا کر دمشق کی جانب رواں دواں کیا گیا تو راستے میں شمر کے ایک فوجی عنان بن جید نے شراب نوشی کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام رباب علیہ السلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھائے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے ساتھ ہی کھڑے ایک سپاہی کی تلوار نکال کر سب سے پہلے اس بدبخت ملعون جید کے ہاتھ کاٹے اور اس کے بعد اس کی گردن بھی اڑا دی۔ یہ منظر دیکھ کر ابن زیاد کے لشکر میں ایک خاموشی چھا گئی، اور وہیں پر سیدہ خاتون جنت حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کے فضائل حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان کیے، جن کو سن کر یزیدی فوجیوں کے سر شرم سے جھک کے ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر سیدہ خاتون جنت کے سامنے بول نہ سکا۔ یزید کا حکم تھا کہ کربلا کے تمام شہداء کے سروں کو ان کے مقدس دھڑوں سے الگ کر
لیا جائے اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے فتح کا جشن مناتے ہوئے دمشق میں اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ قافلہ یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید اپنے کچھ وزیروں اور غیر ملکی سفیروں کے ہمراہ محفل سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ یزید کے دربان نے آ کر یزید کو بتایا کہ کربلا کا یہ قافلہ دربار میں پہنچ چکا ہے، تو یزید بدبخت کہنے لگا کہ یہ تو میرے آرام کا وقت ہے، میں کل ان قافلے والوں سے ملاقات کروں گا۔ یزید بدبخت نے اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو، اس مقدس قافلے کو اور پاک عزت دار نفوس قدسیہ کو زندان خانے میں ڈلوا دیا۔ رات کے پہر ننھی سیدہ سکینہ بنت حسین جو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر سر رکھ کر سویا کرتی تھیں، وہ رات کو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگیں اور بلکنے لگیں۔ سیدہ سکینہ کی چیخ و پکار جب یزید کے کانوں میں پڑی تو اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ وہ بدبخت جاگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے، میری نیند میں خلل کس نے ڈالا ہے؟ اس کے دربان نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ ہے، جو کہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے۔ یزید کہنے لگا کہ اس کو چپ کروایا جائے، میری نیند خراب ہو رہی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کے دربان نے بتایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس زندان خانے میں بھجوا دیا جائے اور سکینہ کو دے دیا جائے تو وہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر بہل جائے گی اور چیخو پکار بند کر کے سو جائے گی۔ یزید بدبخت نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس فی الفور زندان خانے میں بھجوایا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی زندان خانے میں امام حسین کا سر اقدس بھیجا گیا تو ننھی سکینہ نے لپک کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو پکڑ لیا، اپنی گود میں رکھ لیا، اس سے باتیں کرنے لگی اور ایسے ہی سو گئی۔ اگلے دن جب یزید کے دربار میں کربلا کے اس قافلے کو پیش کیا گیا تو بھرے مجمع میں یزید نے پاک عزت دار خواتین کو، جن میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ام رباب اور ان کی صاحبزادی اور ننھی سیدہ سکینہ موجود تھی، ان کو بے پردہ دربار میں بھرے مجمع میں لایا گیا۔ دربار میں یزید کے غیر ملکی سفیر اور اس کے وزیر اور مشیر بھی شامل تھے۔ یزید بدبخت کے ایک وزیر نے جب امام حسین علیہ السلام کی جوان سالہ صاحبزادی کو دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ بدبخت کہنے لگا، اے امیر المومنین یزید، یہ لڑکی مجھے دے دو، میں اس کو اپنی لونڈی اور باندی بناؤں گا۔ یزید یہ سن کر مسکرانے لگا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چیخ اٹھی۔ آپ نے فرمایا، اے یزید بدبخت، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک عزت دار گھرانے کی با پردہ خواتین کو تو لونڈی اور باندیاں بنائے گا؟ یہ سن کر یزید بدبخت غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں بھرے مجمع میں صدا لگائی، اے لوگو سنو، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہوں اور میرے ساتھ خاندان اہل بیت اور خاندان رسول کی یہ پاک عزت دار خواتین اور ننھی کلیاں ہیں جن کو یزید بدبخت نے قیدی بنا رکھا ہے، اور ہمارے خاندان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں۔ صرف اقتدار کو اور تخت کو حاصل کرنے کے لیے یزید بدبخت نے میرے بھائی کو اور ان کے جان سار ساتھیوں کو، میرے معصوم بھائیوں کے بچوں کو، بھتیجوں کو کربلا کے ریگستان میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا ہے، اور جو نیزوں پر تم سر دیکھ رہے ہو، اے لوگو، یہ میرے بھائی حسین اور ان کے جان سار ساتھیوں کے سر ہیں، اور یہ تم بیمار اور لاغر مرد دیکھ رہے ہو، یہ امام حسین علیہ السلام کا زندہ بچ جانے والا واحد بیٹا امام زین العابدین ہے، جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا، اور یہ بدبخت تو اس کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے۔ یہ واحد مرد ہے جو میرے خاندان میں بچا ہے۔ بھرے مجمع میں یزید کے دربار میں آہو بکا ہونے لگی، چیخو پکار ہونے لگی۔ یزید کے دربار میں موجود لوگوں کے درمیان یزید بدبخت نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ لوگ باغی ہیں جنہوں نے میری خلافت کے اور میرے اقتدار اور حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اور میں نے اس بغاوت کو کچل دیا ہے، ان کو سبق سکھا دیا ہے، ان کو شکست فاش دے دی ہے، اور ان کے باغیوں کے سر ہیں جو نیزوں پہ بلند ہیں۔ لیکن کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ یزید حقیقت حال کو چھپا رہا ہے، اور دراصل یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہے، اور یہ سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان سار ساتھیوں، ان کے بیٹوں اور بھتیجوں کے ہیں۔ جب یہ حقیقت سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پردہ اٹھایا تو پورے دربار میں یزید بدبخت پر لعن طعن ہونے لگی، اور یہیں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں حسین علیہ السلام کا بیٹا اور نبی کا نواسا ہوں۔ یزید بدبخت نے
اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو اقتدار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو ملا، اس نے میرے خاندان کو شہید کروا دیا، میرے ننھے معصوم بھائی بہنوں کو قتل کروا دیا، میرے چچا کو، میرے باپ کو کربلا کے ریگستان میں صرف اپنی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں شہید کر دیا، صرف اسی اقتدار کو، تخت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یزید بدبخت نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملات میرے خلاف ہو رہے ہیں اور میرے خلاف بغاوت پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، تو یزید بدبخت نے دربار کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے لوٹے پٹے قافلے کو، اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو مدینہ منورہ واپس بھجوانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محب اہل بیت بنا دے، آمین۔